بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں موسم خان صاحب, اسٹرالوجر ہیں, 5 کتابوں کے مصنف ہیں, اور اس کے علاوہ جوتش میں بھی ان کے پاس ڈگری ہے اور انٹرنیشنل ڈگری یافتہ ہیں. آج ان سے کچھ بات کرنی ہے پرانی پیشن گوئیوں کے حوالے سے, کہ انہوں نے کہا تھا جی حماس اور اسرائیل کی جنگ میں ثالثی کا کردار چائنا ادا کرے گا. اب ایسا ہی ہوا کہ چائنا کی حماس کی ایک قیادت کو چائنا نے اپنے پاس بلایا. اب یہ معظم صاحب سے پوچھنا ہے کہ جی یہ آپ نے کیسے پڑھا اور کیسے پتہ لگا کہ چائنا کا تو بیچ میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور بیچ میں چائنا, اور میں نے اس ٹائم بھی یہ پوچھا تھا سر چائنا کا تو بیچ میں کوئی تعلق ہی بنتا ہی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں چائنا, اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کشمیر میں بھی چائنا کا ہی کوئی کردار ادا کرے گا بیچ میں. اب دیکھتے ہیں, اب پوچھتے ہیں کہ جی آگے کیا ہونے والا ہے, کیا چائنا اس میں کیا کردار ادا کرے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, ایک پیشن گوئی جو آپ نے کہا تھا 2 مہینے بعد سچ ہونی ہے, اس کو تقریباً 3 سے 4 مہینے لگ گئے. 3 مہینے. کون سے؟ یہ والی کہ چائنا بیچ میں کردار ادا کرے گا, تقریباً 3 مہینے اس کو لگ گئے. تو میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ 2 مہینے بعد کرے گا. سر آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد, میں نے یہ کہا تھا, پھر دیکھیں نا بات آپ کو گھماتے ماشاءاللہ بڑی سپیڈ سے ہیں, کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جب جو وار ہے جو اس وقت ہو رہی ہے اسرائیل کے اور حماس کے درمیان, اس میں الٹیمیٹ میڈیٹر چائنا بنے گا. تو کیا میں نے ٹائم دیا تھا اس وقت؟ مگر ہم نے اپریل کا ٹائم دیا تھا مجھے لگتا ہے. بالکل نہیں ہے, کوئی آپ نکال کے دیکھ لیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ ویڈیو آن ریکارڈ ہے. ہاں, میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جا کر معاملہ اپریل مئی میں ڈیسائیڈ ہونے کی طرف جائے گا. اچھا, تو جب ڈیسائیڈ ہونے کی طرف جائے گا تو تبھی میڈیٹر آتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کون سا مہینہ ہے؟ مئی میں یہ ڈیسیژن کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات غور سے سنیں, بہت سارے لوگ اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل پر بات کرتے ہیں لیکن کوئی اس کا جواز پیش نہیں کر سکتے وہ ریڈنگ کس طرح دیتے ہیں. تو میں نے انہیں, میرا ہمیشہ اس بات پر بڑا ان پر زور رہا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کے جو ایسٹرالوجرز ہیں جب یہ کوئی ریڈنگ دیتے ہیں آپ ان سے یہ پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ نے یہ کہا, یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں. یہ میں صرف اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ جو لوگ ایسٹرالوجی سنتے ہیں تھوڑی انہیں بھی خبر پہنچے گی, انہیں بھی علم کا آپ بھی اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہیں. بیسیکلی تو نالج یہ ہے, خبریں سننے کے لیے تو بہت سارے چینلز ہیں. بالکل. تو یہ کہ جب آپ منڈین ایسٹرالوجی دیکھتے ہیں نا, منڈین ہوتا ہے, منڈین کا اردو ترجمہ یہ علاقائی, جب آپ علاقوں کو دیکھتے ہیں, کنٹریز کو دیکھتے ہیں, ملکوں کو دیکھتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں, تو پھر آپ منڈین ایسٹرالوجی اس پر اپلائی کرتے ہیں. کلیئر؟ جس طرح ہمارے یہاں پر بہت سارے ماشاءاللہ صاحب علم ایسے بھی ہیں, انگارک یوگ کو جو کہ ہیومن بینگز کے لیے اپلائی ہوتا ہے, اس کو انہوں نے منڈین ایسٹرالوجی میں اپلائی کر کے تو ریڈنگیں دے دیں. تو اسی لیے وہی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور لوگ سن کر ایک ایسا ورڈ کہ واہ 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 کیا بات, انگارک کہاں سے نکلا ہے, ایسے وہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ان سے زندگی میں جا کر جو ہے وہ ڈائریکشنز طے کرتے ہیں. اسی لیے منڈین ایسٹرالوجی میں اگر آپ دیکھیں اس وقت, اگر پاکستان سے دیکھیں تو ویسٹ میں جنگ لگی ہوئی ہے. جوپیٹر از دی لارڈ آف نارتھ ایسٹ, نارتھ والا ایریا اور ایسٹ والا وچ از چائنا, اور سیٹرن اس وقت ہے پائسس میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹرن ویسٹ کو ڈیل کرتا ہے. تو جوپیٹر جب اس کو ڈیل کرے گا اور ساتھ میں کمبینیشن بنائے گا مرکری کا جو اس وقت بنا ہوا ہے, تو اسی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خاص مہینے میں چائنا ایک بہت بڑا پارٹ اس میں آ کر پلے کرے گا. اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ساروں نے کہا یہ عالمی جنگ لگ جائے گی, تیسری جنگ شروع ہو جائے گی, اپریل میں آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی, اور مئی شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ دیکھیں ہی نا. تو ایسا تو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پڑھنے میں غلطی ہوئی. اس لیے جو اب مئی ہے, مئی جسی طرح 22 مئی گزرے گی چیزیں کام ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ سارے وار کے جو اس وقت تھریٹس لگے ہوئے ہیں یہ سارے آہستہ کم اس وجہ سے ہو جائیں گے. اس وقت جو پلانیٹری کنڈیشن ہے اس میں یہ ہے کہ راہو ان ٹورس ہے, اور سن اس وقت آ کر ٹورس کو ٹچ کر رہا ہے. جب سن اس وقت نکلے گا 21 مئی کے بعد تو پھر یہ ساری چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. سو اس لیے یہ وار ہونے کا کوئی چانس نہیں. اور چائنا ہر حال میں ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرے گا. آپ کو یاد ہو میں نے بہت پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی اور اس میں کہا تھا کہ ایک گولڈن رنگ بننے جا رہا ہے جو ہر حال میں بنے گا. افغانستان, ایران, چائنا, ٹرکی, پاکستان, یہ جو سارے ایک انکلوڈنگ رشیا, یہ ایک سارا گولڈن رنگ بنے گا, اور یہ ایک علیحدہ سے ایک ڈفرینٹ قسم کی اسٹرینتھ بن جائے گی. تو
تو یہ اگر آپ میرے ویڈیو چینل پر دیکھیں تو یہ ریڈنگ 3-4 سال پہلے کی ہیں. تو اس وقت میں نے کہا تو اگر آپ دیکھیں اس وقت آہستہ آہستہ ایران کا پاکستان سے جڑنا یہ وہی ایران ہے جو 2-4 پہلے ہفتے پاکستان پر بمباری کر رہا تھا. وہی ہے نا. بالکل. آج افغانستان کہاں پر ہے؟ افغانستان سائلنٹ ہو گیا. ایران کے صدر صاحب بھی یہاں پر آئے پاکستان. ٹھیک. اب یہی ہے نا بھائی, کوئی بندہ اس بات کو مان رہا تھا. تو اس لیے جب یہ گولڈن رنگ بنے گا آنے والے 2-1 سالوں میں بن جائے گا, چیزیں بہت ڈفرینٹ ہو جائیں گی. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان, افغانستان, ایران, ٹرکی, رشیا, چائنا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کانفلکٹ ہوں گے. یہ ایک ڈفرینٹ اسٹرینتھ ہوگی. اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ نارتھ وچ از مرکری, آپ کو یاد ہو 2 پلانٹ ایسٹرالوجی میں ایسے ہیں جو امارٹل ہیں, ون از مرکری اینڈ سیکنڈ از مارس. تو مرکری از چائنا, تو اس لیے چائنا رول کرے گا, چائنا ہی ان سب کو مینیج کرے گا. اور اس میں میں نے پھر اگر آپ کشمیر کو دیکھتے ہیں, کشمیر از اگین نارتھ, پاکستان سے ناردرن, ہم کہتے ہیں ناردرن ایریا جا رہے ہیں, بلتستان جا رہے ہیں وچ از نارتھ, اگین چائنا. تو چائنا نے یہ ساری سچویشنز میں ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرنا ہی ہے, کریں گے. اچھا سر, یہاں پر حماس اور اسرائیل کا کردار جون سا ہے نا, اس میں چائنا کا کردار بیچ میں سامنے آ گیا ہے. اب چائنا اس پر آگے کیا کرے گا اور کب تک یہ معاملات ٹوٹلی طے پا جائیں گے؟ آئی تھنک یہ جو 1 مہینہ ابھی ہے وچ از 22 مئی, اس کے بعد جا کر یہ ساری وار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور ہم نے یہ بات تقریباً, میں نے جب یہ وار شروع ہوئی تھی تب بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی, تبھی جا کر وار ختم ہو جائے گی. لیکن حماس کا پاکستان میں آنا, یعنی کہ ایران کا پاکستان میں آنا, حماس کا چائنا میں جانا, یہ اس بات کی بڑی سگنیفیکیٹر ہے, اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ پاکستان, چائنا, ایران, سعودی عربیہ, رشیا, ٹرکی یونائٹڈ ہیں. اور یہ ساری باتیں تھریٹ کر رہے ہیں, ٹائپ آف تھریٹ ٹو امریکہ. وہ انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نو وی ہیو چینجڈ اوور اسٹانس اینڈ وی آر ان اے نیو گروپ. تو یہ نیا گروپ جو اسٹیبلش ہو رہی ہے وچ از کالڈ دی گولڈن گروپ. تو یہ گولڈن گروپ ایک ڈفرینٹ قسم کی اسٹرینتھ جتائے گا. اچھا سر, سچویشن تو اب ایسی جا رہی ہے کہ اب کیا اسرائیل اپنی فوجیں حماس سے واپس بلا لے گا, اور ایران کا بیچ میں اب کیا کردار ہے؟ یہ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ. اب یہ کمبینیشن بنا تھا ایسٹ اینڈ ویسٹ کا. جیسے اگر آپ دیکھیں نقشے پر تو ایران ایسٹ میں ہے, اوکے, اور حماس یا اسرائیل ویسٹ میں ہے, اسی طرح. ٹھیک ہے. اور جو اپریل کا مہینہ تھا اس میں سن ایگزالٹ ہوتا ہے وچ از دی کنڈیشن آف کہ اپریل میں ویسٹ کی طرف یہ چڑھائی ہونی تھی. جسی طرح یہ اپریل میں ختم ہوگا, راہو کا دور ختم ہوگا, تو اس وقت یہ جا کر چیزیں لیگلی ڈیسائیڈ ہوں گی. آپ نے اگر یاد ہو پھر میری ویڈیو دیکھیے گا, میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں 2 ایسے ملک ہیں, کنٹریز ہیں جو آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئے. ون از اسرائیل فلسطین کانفلکٹ, سیکنڈ از پاکستان انڈیا کشمیر. یہ دونوں کے دونوں ہی لیگلی ڈیسائیڈ ہوں گے. لیگل ڈیسیژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان پر جنگ کبھی نہیں ہوگی, سے مراد یہ ان پر اختلاف کبھی نہیں ہوگا. تو آئی تھنک یہ جو 2024 ہوگا یہ کہیں نہ کہیں فلسطین کے لیے لیگل ڈیسیژن لے آئے گا کہ جو بھی ان کا علاقہ, جو چیزیں ایک بار فائنلی باؤنڈری لگ جائے گی کہ یہ ڈیسائیڈڈ کنٹریز ہیں. کشمیر کی بات کی ہے تو کشمیر پہ لوگ بڑے کامنٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ نے تو کہا تھا کشمیر آزاد ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا. دیکھیں اب یہ لوگ ہمارے ماشاءاللہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی ہی الفاظ بولتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا, آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا ان دونوں کے لیے جو کشمیر ہوگا یہ ان دونوں کے لیے نہیں ہے. الگ سے ریاست نہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا, نہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہوگا. کلیئر؟ ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا تھا کہ 2019 پہلا سال تھا, 2023 وہ سال ہے جہاں پر ہڈن ایگریمنٹس کشمیر کے ہو چکے ہیں. یہ جب بھی نکلے گا تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ یہ جب بھی فریڈم کی اس کی موومنٹ چل کر ایک نئی کنٹری بنے گا تو آپ کو پتہ لگے گا یہ تو ڈیسیژن 2019 میں ہو گیا تھا, 2023 میں یہ جا کر ساری چیزیں تھیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا یہی اس کی آزادی کی بنیاد ہے. جس طرح اگر آپ دیکھیں 1947 میں پاکستان بنا, لیکن کیا تحریک 1947 میں شروع ہوئی تھی؟ تو اس لیے 2019 واز دی ویری فرسٹ ایئر جہاں پر یہ پورے انٹرنیشنلی گلوبلی چل پڑا تھا, کشمیر سامنے آیا تھا. اور یہ بھی ریڈنگ اس وقت بھی پریڈکٹ میں نے کیا تھا کہ یہ ہوگا. 2023 میں ڈیسیژن آلموسٹ ڈن. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے ہی ہے, آج نہیں کل یہ جب بھی چیزیں واضح طور پر سامنے آئیں گی تو یہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منڈین ایسٹرالوجی ہے, منڈین ایسٹرالوجی کیونکہ ملکی سطح پر ہے, دنیاوی سطح پر ہے, تو اس کے ایئرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں.
انسانوں کی زندگی چونکہ 70-80 ایئرس تک محیط ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈویژن میں آگے پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کی چونکہ کسی کو بھی ایگزیکٹلی اس کا فریم پتہ نہیں ہے، ایج پتہ نہیں ہے، تو اس کی کیلکولیشن میں کہیں نہ کہیں 19-20 ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو منڈین ایسٹرالوجی ہے اس پر کوئی بھی بڑی پاور سے یا بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ فائنل ڈیسیجن دے گا. آئی نیور سیڈ دیٹ. بہت شکریہ سر. دیکھتے ہیں جی اب کب چائنا اپنا کردار مکمل طور پر ادا کر کے یہ ساری جنگ جو ہے کلوز کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.